MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسهم ومقصرين لا تخافون اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ ولو ان ما في الارض من شجرة اقلام والبحر يمده من بعده سبعة ابحر ما نفدت كلمات اللہ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہو جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کی ان راتوں میں خیر البشر کے 30 جانثار صحابہ کے عنوان سے آپ لوگوں کے سامنے ہر دن ایک صحابی رسول کی زندگی پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ کئی باتیں ایسی ہیں جو ان کی زندگیوں کے خلاصے کی حیثیت سے میں آپ لوگوں کے سامنے لے آتا ہوں۔ کئی نکات ایسے ہوتے ہیں جن میں کبھی مدح کا پہلو ہوتا ہے تو کہیں غلط العام جو چیزیں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھیلائی گئی ہیں اور خاص طور پر نفرت اور خاص طور پر صحابہ کے بارے میں ان کی تذلیل کرنے کے سلسلے میں غلط العام جو باتیں ہیں ان پر بھی کبھی بولنا ہے تو سیرت کے دوران ہی میں آپ لوگوں کو وہ نکات سمجھا دیتا ہوں۔ اور عمومی طور پر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زندگیاں میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں جن کا معاملہ اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان کے ایسے کارنامے اور ایسے نمونے ہیں جو اگر ہم آج بھی پیروی کر لیں تو ہمارے لیے کامیابی کے ضامن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں جب یہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے اولین مخاطب تھے تو ان لوگوں کے ہاتھوں وہ کام صدور ہوئے جس پر رب العالمین نے گفتگو کی تو وہ خود واقعات ایک سند بن گئے۔ اسی طرح خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی وہ واقعات جن واقعات کی وجہ سے کئی مسائل ہمارے لیے بہترین فیصلہ بن کے سامنے آئے اور یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا کی۔ ایسا ہی ایک واقعہ میں آج آپ لوگوں کو جن کی سیرت مبارکہ ذکر کرنی ہے اس سے میں آپ کو شروع کروں گا۔
یعنی ان کی زندگی کا وہی واقعے سے میں بات شروع کروں گا جن کو سمجھنے میں کئی چیزیں ہمارے لیے آسانی ہو گئی، جو حضرت عمر ابن الخطاب کے زمانے میں پیش آیا۔ مورخین اس بارے میں متفق ہیں کہ 18 ہجری تھا، تقریباً حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلافت پہ آ کے 13 ہجری کے بعد سے آپ دیکھ لیجئے تقریباً 14 15 16 17 18 5 سال ایسا مرحلہ ہے جس میں شدید ترین قحط کا شکار ہوا مدینہ۔ کبھی کبھی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس قحط کے سلسلے میں رو پڑتے تھے کہ اے اللہ، مجھ سے کوئی ظلم تو نہیں ہو گیا، کوئی عدل میں کمی تو نہیں ہو گئی، کیونکہ ایسا سخت ترین قحط تھا کہ بہت دور دور تک پانی کا کوئی قطرہ نظر نہیں آتا، بارش کا کوئی معاملہ نہیں تھا، اور ادھر ادھر کے جو والیان تھے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عمر کے ذریعے گورنری عطا کی، ایسے صحابہ کو حضرت عمر لکھ بھیجے تھے کہ جتنا ہو سکے غلہ بھیجو۔ حضرت عمرو بن عاص مصر سے، ابو عبیدہ شام سے، اس طرح بہت سے صحابہ روزانہ کی حیثیت سے اونٹ پر جتنا ہو سکتا ہے بڑے بڑے اونٹوں کے قافلے روانہ کیے، لیکن یہ قحط کئی دنوں تک رہا۔ ایسے زمانے میں عدل و انصاف کا یہ معاملہ رہا حضرت عمر ابن الخطاب کا کہ صحیح طور پر کھانا اور پہلے ہی بہت کم رکھا تھا، اس میں بھی کمی کر لی۔ عموماً روٹی کے ساتھ زیتون کا تیل یا کبھی شہد استعمال کر لیتے، لیکن کہہ دیا کہ میں زیتون کا تیل یا نہیں شہد روٹی کے ساتھ استعمال نہیں کروں گا، اور وہ روٹی جو کھاتے تھے وہ بھی اتنا کم کر لیے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ صحابہ سب مل کے جماعت کی شکل میں آئے اور امیر المومنین سے خطاب کیا کہ حضرت عمر سے کہ اگر آپ خوراک اتنی کم کر لیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کی طبیعت بگڑ جائے اور آپ موت کا شکار ہو جائیں۔ ہماری التجا ہے کہ آپ اپنی روٹی اور اپنا جو کچھ سالن زیتون وغیرہ استعمال کرتے تھے کم از کم وہ استعمال کر لیں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ کیا تم گارنٹی دے سکتے ہو کہ میری رعایا میں کتنے لوگ ہیں ان سب کو زیتون روٹی مل رہا ہے؟ جب میری رعایا میں سب کو نہیں مل رہا ہے تو میں کیسے کھاؤں؟ کہا کہ اس کے لیے تو حضرت عمر پوری کوشش تو ہم کر رہے ہیں، لیکن آپ اپنی خوراک آدھی کر لیں گے، اور جو چکنا ہے زیتون کا تیل وہ معمولی ہے، اس اعتبار سے کوئی سالن نہیں ہے وہ، بلکہ ایک چیز ہے۔ آج اگر اچھے انسان کو بھی زیتون اور روٹی کھانے کے لیے کہے تو وہ نہیں کھا پائے گا، وہ بولے گا یہ بھی کوئی کھانا ہے۔ لیکن حضرت عمر اس سے بھی اجتناب کیے، اور اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حد تک انہیں یقین دلائے کہ ہم پوری کوشش کریں گے، کم از کم آپ شہد نہیں تو زیتون کم از کم استعمال کر لیں، اگر اس طرح آپ فاقے بے فاقہ کیے جائیں گے تو پھر تو جان کو خطرہ ہے، تب جا کے مانے۔ ایسا ایک شدید ترین قحط تھا جو اس زمانے میں آیا حضرت عمر کے دور خلافت میں۔ بخاری کے اندر یہ واقعہ ہے کہ ایک دن سب نماز استسقاء کے لیے جمع ہوئے۔ جو نماز بارش کے لیے پڑھی جاتی ہے اسے نماز استسقاء کہتے ہیں، پانی مانگنے کی دعا، پانی مانگنے کے لیے نماز۔ یہ لفظ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے جب پوچھا تھا پانی، وہاں بھی استعمال ہوا ہے قرآن میں، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، پانی مانگا جب ان کی قوم نے حضرت موسیٰ تھے۔ فَاضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، جو معاملہ آیا ہے کہ چٹان پہ کیا ہے پتھر مارو، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، کہ 12 چشمے پھوٹ پڑے، وہاں پر بھی یہ لفظ آیا ہے۔ لیکن امت محمدیہ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے نماز سکھائی اور دعا سکھائی۔ جتنا بڑا مجمع ہوگا اس حیثیت سے قبولیت کا بھی بہت بڑا معاملہ ہوگا، سب مل کے اللہ کے پاس آہوازاری کریں۔ تو ایسے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک عجیب معاملہ کیا۔
وہ یہ کہ ایک بہترین شخصیت کو اس میں دعوت دی. قریش کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی قریبی رشتہ دار، ان کو بلایا، پاس بٹھایا اور یوں دعا کی کہ اللہ جب تک تیرا رسول ہمارے درمیان رہا، ہم ایسے مواقع پر ان سے دعا کروا لیا کرتے تھے، لیکن آج تیرے رسول ہمارے درمیان نہیں ہے. یہ حضرت عمر کے دور خلافت میں ہو رہی ہے. تو فرمایا کہ آج ہمارے درمیان تیرے رسول نہیں. کہاں ہو رہا ہے؟ مدینے میں ہی ہو رہا ہے. کہاں ہو رہا ہے؟ مدینے میں ہی ہو رہا ہے. قبر مبارک کہاں ہے؟ مدینے کے اندر ہی ہے. اور مدت کتنی ہوئی ہے؟ 10 سال بھی نہیں ہوئے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا کے. وسیلہ وسیلہ کا جو نام پکار کے جو کچھ انہوں نے بیڑا غرق کیا دین کا، اس واقعے سے سمجھو بات کو کہ حضرت عمر نے کہا کہ اے اللہ جب تک تیرا رسول ہمارے درمیان رہا ہم ان سے دعا کروا لیا کرتے تھے، لیکن آج تیرا رسول ہمارے درمیان نہیں ہے، تو اے اللہ ان کے چچا، تیرے رسول کے چچا ہمارے درمیان ہے، تو ہم ان کے ذریعے سے دعا کرواتے ہیں کہ اے اللہ بارش برسا. پھر چچا کی طرف پلٹے اور کہا کہ آپ دعا کیجئے. اب وہ ہاتھ اٹھائے اور دعا کرنے لگے تو مدینے کے لوگ کہتے ہیں کہ کوئی بدلی نہیں تھی، آسمان ابر آلود نہیں تھا، لیکن جیسے ہی دعا شروع ہوئی اور آہستہ آہستہ ہم نے دیکھا کہ مدینے کے آسمان پہ ابر آلود اور معاملہ بارش کا موسم بننے لگا، اور ماشاءاللہ اس کے بعد بہترین بارش ہوئی، یہاں تک کہ قحط جاتا رہا. یہ شخصیت جن کو آگے کر کے حضرت عمر نے کہا کہ اے اللہ جب تک تیرے رسول رہے ہم تیرے رسول سے دعا کروا لیا کرتے تھے، لیکن آج تیرے رسول نہیں ہے، ان کے چچا سے ہم دعا کرواتے ہیں. یہ حضرت عباس بن عبد المطلب ہے، جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہونے کا بہت بڑا شرف حاصل ہوا، اور ان سے حضرت عمر نے دعا کروائی. یہ بخاری کی روایت ہے. تو معلوم ہوا کہ جو شخص زندہ ہے اس سے دعا کروانے کی حدیث تو ہمیں ملتی ہے، جو اس دنیا سے چلا گیا خواہ وہ رسول ہی کیوں نہ ہو، اگر وسیلہ جائز ہوتا تو حضرت عمر وہیں آ کے قبر مبارک پہ کہتے کہ اے اللہ کے رسول ہم آپ سے وسیلہ مانگتے ہیں کہ آپ ذرا کہیے کہ مدینہ قحط زدہ ہو چکا ہے. نہیں کہا. آج جو آخری میں دعا میں بڑے بڑے علامہ، بڑے بڑے دوپٹے خبے جبے والے آخری میں کہتے ہیں بجاہ النبی، رسول کے وسیلے سے اے اللہ ہماری دعاؤں کو 10 منٹ دعا کرتا یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، آخری میں کہتا اے اللہ ہماری دعاؤں کو اللہ کے رسول کے وسیلے سے قبول فرما. یہ دلیل کہاں ہے وسیلے سے مانگنا؟ اگر وسیلے سے مانگنا ہوتا تو پھر حضرت عباس کو درمیان میں لاتے کیوں؟ حضرت عباس سے کیوں کہتے کہ اے اللہ جب تک ہمارے رسول زندہ رہے ساتھ تھے یہاں پر ہم ان سے دعا کروا لیا کرتے تھے. اور یہ بالکل صحیح بات ہے. یہ خود روایتوں میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، جب ایک صحابی اٹھے کہا کہ اللہ کے رسول اطراف و اکناف کی بکریاں پیاس سے مر رہی ہیں، کھیت اجڑ گئے ہیں اور پورا ساز و سامان بکھر رہا ہے، سخت قحط کا زمانہ ہے، دعا کیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا دیے، مدینہ جل تھل ہو گیا. وہی شخص یا کوئی دوسرا شخص اگلے ہفتے یا بعد میں ویسے ہی خطبے کے موقع پہ آ کے کہا کہ اللہ کے رسول اب بارشیں اتنی پڑی ہیں اتنی پڑی ہیں اتنی پڑی، بارش ہونے کی وجہ سے کھیت جل تھل ہو گئے ہیں، جتنی ہونا تھا اس سے زیادہ ہو گئی ہے، اب بارش ٹھہرنے کے لیے دعا کرواتے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ ہم پر نہیں اطراف میں برسا. ہاں، تو اس حیثیت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کروانا ثابت ہے.
لیکن کب؟ جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تھے صحابہ دعا کرواتے تھے. نیک لوگوں سے دعا کروانا جائز، اسے ہم بھی مانتے ہیں. آپ جیسے نیک لوگوں سے کہتے ہیں میرے لیے دعا کیجئے، بالکل صحیح بات ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اس دنیا سے جانے کے بعد، وفات کے بعد ان سے مانگنا یا ان کے وسیلے سے مانگنا، یہ کہاں سے ثابت ہو گیا؟ اگر یہ جائز ہوتا تو حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک پہ جا کے مانگا؟ یا وہی مسجد نبوی میں بیٹھ کے یہ کیوں نہیں کہا کہ اے اللہ تیرے رسول کے وسیلے سے ہم دعا کرتے ہیں کہ بارش برسا دے؟ معلوم ہوا صحابہ بھی اس پہ کلیئر کٹ متفقہ طور پر سب کا اجماع تھا کہ وسیلہ لینا جائز نہیں ہے. یہ بدبخت کہتے ہیں کہ وسیلہ لینا جائز ہے، ہم صرف الگ ہو گئے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے، اس پر صحابہ کا کل عقیدہ اتفاق تھا. کیونکہ اگر یہ معاملہ صحیح نہیں ہو رہا تھا تو کوئی نہ کوئی صحابی اٹھتا اور حضرت عمر سے کہتا کہ آپ بھی عجیب ہیں، اللہ کے رسول کی قبر مبارک یہاں ہے اور ہم یہیں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جا کے ڈائریکٹ کیوں نہیں کہہ دیتے؟ یا حضرت عباس کو لانے کی کیا ضرورت تھی؟ ایسے ہی دعا کر دیتے اور وسیلہ مانگ لیتے تو بس کافی تھا، بارش ہو جاتی. تو اس عقیدے میں اصحاب رسول اللہ کا اجماع نقل ہو رہا ہے کہ تمام صحابہ اس پر اتفاق کیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد ان کا وسیلہ لینا جائز نہیں ہے. اسی واسطے تو حضرت عمر کہے کہ اے اللہ جب تک تھے ہم اللہ کے رسول سے کروا لیا کرتے تھے، لیکن آج ہمارے درمیان نہیں، اللہ کے رسول وفات پا چکے ہیں. حضرت عباس ان کے چچا ہیں محترم، ان سے ہم دعا کرواتے ہیں. پھر اس کے بعد عباس سے کہا کہ آپ دعا کیجئے. حضرت عباس نے دعا کی، واقعتاً بارش برسی. تو وسیلہ جو زندہ ہے ان سے لینے، جن کو نیک سمجھتے ہیں ان سے لینے میں حرج نہیں ہے، ان سے دعا کرنے کا کہنے میں حرج نہیں ہے. لیکن جو چلے گئے ان کا وسیلہ لینا اور ان کے جانب سے یہ کہنا کہ ان کی طرف سے اے اللہ تو قبول کر لے، تو یہ گویا کہ کیا ہے؟ وہ بدعت ہے جو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں کی. ہاں کبھی نہیں کی. کتنے مصائب و آلام آئے جی، لیکن کوئی ایک صحابی نے وہاں جا کر کیا ہے اللہ کے رسول کو پکارا. حسنین کریمین کے واقعات آپ پڑھیں، کربلا ہوا، واقعہ حرہ ہوا، اور اسی طرح بڑے بڑے حالات تبدیل ہوئے. لیکن کبھی کوئی صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک پہ جا کے التجا کیا؟ آج عموماً عام ہے، ہر کوئی کہنا شروع کرتا ہے ذرا آپ بولو نا عمرہ جا رہے حج جا رہے، ذرا میرا سلام پہنچا دو. کی تمہیں نہیں پہنچیں گے یہاں سے؟ وہ کیا جا کے پہنچا ڈالنا. سنو بھائی، تمہیں یہاں سے بولے تبھی پہنچتا. بھائی آپ یہاں بھی پڑھو نا اللہم صلی علی سیدنا، وہی تو ہے نا جی، وہی تو سلام ہے نا جی، اور کیا الگ سے سلام؟ جو سلام ہے وہ یہی تو سکھائے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید. یہی تو سلام ہے. جب صحابہ آئے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ درود بھیجو، ہم سلام تو جانتے ہیں، درود کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے یہی درود تو سکھایا. آپ مسجد نبوی میں بیٹھ کے پکارو، آپ یہاں بیٹھ کے پکارو، آپ گھر میں پڑھو، ہر ایک درود پہنچایا جاتا ہے، ہر ایک درود کا جواب تمہیں مل جاتا ہے، قبول ہو جاتا ہے. یہی تو ہے. جانے والوں کو الگ سے سلام پہنچاؤ، سلام پہنچاؤ، کسی نے کبھی کہا ہی نہیں صحابہ میں. ہاں وہاں جا کر کوئی کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے، ہاں کہہ سکتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ. کیوں؟ وہ وہاں کے لیے خاص ہے. وہ کیسے بھائی؟ یہ اصل میں صحابہ سے ثابت ہے، بات مسئلہ ختم ہو گیا. حضرت ابن عمر جاتے تھے تو سلام اسی طرح کرتے تھے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا خلیفۃ المسلمین، السلام علیکہ یا ابی.
جب حضرت عمر کے پاس آتے تھے تو کہ اے میرے ابا جان، یہ کہنا ثابت ہے صحابہ سے تو ہم بھی کہیں گے، وہاں کیسے بھائی؟ ہم کو پتہ نہیں۔ قرآن اور حدیث کو سب سے بہتر سمجھنے والے صحابہ ہیں، جب وہاں پہنچتا ہے کوئی بندہ تو وہاں السلام علیکہ کہہ سکتا ہے، یہاں بیٹھ کے السلام علیکہ نہیں کہہ سکتا۔ ہاں، جیسے سکھایا گیا بس وہاں تک، جو دیے لے لو، جو نہ دیے رک جاؤ۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، مسئلہ ہی ختم۔ تمہاری عقلی گھوڑے دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، پھر کیا ہے؟ السلام علیکہ ایہا النبی، اے نبی آپ پر سلام، یہاں پر بھی کہا ہے نا جی، ایسے ہی سکھایا، مسئلہ ختم۔ ہاں، لیکن بیٹھے بیٹھے السلام علیکہ یا رسول اللہ نہیں بول سکتے۔ یہاں پر نماز میں ہم بولیں گے السلام علیکہ ایہا النبی، کیوں بولیں گے؟ اللہ کے رسول نے ایسے ہی سکھایا، صحابہ نے ایسے ہی پڑھا، مسئلہ ہی ختم۔ جو چیز کو جیسے دیا وہ لو، وہی دین ہے۔ تمہارے اپنے عقل کے گھوڑے دوڑا کہ یہ بھی ہے نا وہ بھی ہے نا، تب یہ بھی ہے نا وہ بھی ہے نا بول کے اپنا بگاڑ نہیں۔ اگر ایسا تھا تو پھر حضرت عمر ڈائریکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچنا تھا۔ یہ عقیدے کی بہت اہم ترین بات ہے۔ اچھا، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی ایک اہم ترین دوسری بات اس سے جو ظاہر ہو رہی، وہ بھی کیا ہے؟ عموماً عام طور پر یہ شیعوں کو اللہ تبارک و تعالی غارت کرے، لعنت ہو ان پر، کیونکہ یہ لوگ صحابہ پہ لعنت کرتے ہیں، اس واسطے میں لعنت کر رہا ہوں۔ ہمیں صحابہ سے بڑا پیار ہے۔ ان بدبختوں نے کیا کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو صحابہ ہیں ان صحابہ کو اور اہل بیت کو ہمیشہ دشمن بتایا، ہمیشہ دشمن، حتیٰ کہ اس حد تک دشمنی کہ حضرت عمر کو بغیر گالی کے الفاظ نہیں نکالتے بدبخت، حضرت ابو بکر کو غاصب قرار دیا، حتیٰ کہ یہاں تک کہہ دیا کہ حضرت فاطمہ ناراض رہی، ابو بکر سے بات ہی نہیں کی آخری وقت تک بھی۔ اگر ایسا ہی معاملہ صدیق اکبر کا ہے، فاروق اعظم کا ہے، حضرت عثمان غنی کا ہے، وہ اہل بیت کو ان کی اہمیت، ان کا احترام، ان کا مرتبہ نہیں دیتے، پھر حضرت عباس کو آخر بلاتے کیوں؟ یہ اہل بیت میں تھے۔ ہاں، حضرت عباس کا اکرام احترام اس حد تک ہے کہ اپنے اوپر ترجیح، خود حضرت عباس کا معاملہ بہت دور کا ہے، حضرت عمر کے اس معاملے میں انہوں نے جو قربانیاں دی ہیں، خلیفہ بھی ہیں اور زہد و اتقاء ورع میں سب سے آگے ہیں، خود دعا کرنے کے بجائے حضرت عباس کو بلا کے دعا کروا رہے ہیں، اتنا احترام ہے۔ لیکن ہمارے ذہنوں میں کیا ہے؟ اہل بیت سے ہمیشہ یہ تینوں خلفائے ثلاثہ ناانصافی کرتے رہے، اسی واسطے حضرت علی کو خلافت نہیں ملی، 4ویں خلیفہ حضرت علی ہوئے، ورنہ تو پہلا حضرت علی ہی بننا تھا۔ انہوں نے غضب کر لی، یہ بات اتنا بٹھایا کہ ہم نے سمجھ لیا کہ ہاں جی اہل بیت سے بڑی ناانصافی ہوئی، وراثت نہیں دی حضرت ابو بکر نے، حضرت عمر نے فلاں کام کیا، حضرت عثمان نے مارا فلاں کو، اس طرح کی باتیں کیا کی ہیں، اس حد تک جھوٹ پر جھوٹ لکھا، جھوٹ پہ جھوٹ لکھا کہ یہاں تک کہ اصل دب گیا۔ اور عموماً اہل سنت جو کہتے ہیں نا جی، ان کے دلوں میں بھی یہی بات ہے کہ خلفائے ثلاثہ نے اہل بیت سے صحیح سلوک نہیں کیا، حالانکہ یہ واقعہ بہت بڑی دلیل ہے کہ اہل بیت کے احترام میں کس حد تک خلفائے ثلاثہ آگے جاتے تھے اور کیسے احترام کرتے تھے۔ ایک اور واقعہ بھی ہے انشاءاللہ، وہ ان کی سیرت میں آئے گا۔ تو اس حیثیت سے بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ وسیلے کے اعتبار سے ایک اہم ترین نقطہ حضرت عمر اپنے دور خلافت میں ہوئے قحط سے ہم کو سمجھایا کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک ہمارے درمیان رہے ہم ان سے براہ راست دعا کروا لیا کرتے تھے، لیکن وفات کے بعد دعا کرنا جائز نہیں ہے، یہ وسیلے میں لے آنا مانگنا بھی جائز نہیں ہے۔ اس واسطے اے اللہ تیرے رسول کے چچا زندہ ہے، میں ان کو لا رہا ہوں۔ یہ حضرت عباس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ چچا ہیں
جنہوں نے اسلام قبول کیا اور بڑی شہرت پائی. آگے چل کر خلافت بنی امیہ کے بعد عباسیہ جو چلی ہے تقریباً 500 سال، وہ انہی کے نام سے ہے جو حضرت عباس ہے. یہ اور بات ہے کہ انہوں نے نام لیا لیکن کام تو کچھ اور کیے. لیکن بہرکیف خلافت عباسیہ جو اسٹیبلشمنٹ ہوئی اور اس کے ساتھ تقریباً 500 سال چلتی رہی. پھر اس کے بعد ہے خلافت عثمانیہ آئے، اس کے بعد ہے پھر کیا ہے ترک بنے وہی خلافت میں سے. تو ایک بہت اہم ترین حصہ 500 سال کا خلافت عباسیہ کے ہاتھوں میں رہا. لیکن یہ اصل میں حضرت عباسی کے نام کو لے کر اٹھے تھے. اس زمانے میں تاریخ میں ان کی بڑی خدمات ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے کے اعتبار سے بھی یہ چچا ہونے کے ناطے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے محبوب تھے. چچاؤں میں 2 چچا ہیں جو کفر میں مشہور ہوئے، اور 2 چچا ہیں جو اسلام میں مشہور ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کے مشہور ترین چچاؤں میں 2، ایک حضرت عباس ہیں، ایک حضرت حمزہ. یہ دونوں مشہور ہوئے بہت، کیونکہ عین سے عباس ہے، اس واسطے میں نے عباس کا انتخاب کیا رضی اللہ عنہ. تو اس حیثیت سے آج ہم سیرت سنیں گے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی، جو حضرت عبد المطلب کے بیٹے ہیں. حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین صرف 3 سال کا فرق ہے. چچا تو ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ عبداللہ اور حضرت عباس، ان دونوں کے درمیان 22 سال کا فرق تھا. ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ 25 سال میں وفات پائے تقریباً. جو انہوں نے سفر کے لیے نکلے حضرت آمینہ کی شادی ہونے کے بعد، جو ہم سیرت میں پڑھتے ہیں نا جی، کہ وہ جو سفر کے لیے نکلے پھر راہ میں ہی وفات پا گئے. تو اس وقت لگ بھگ حضرت عبداللہ کی عمر مبارک 25 سال تھی، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ ہیں. یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کے بھائی ہیں، تبھی جو چچا بنے. لیکن ان دونوں کے درمیان تقریباً 22 سال کا فرق ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 3 سال پہلے ہی حضرت عباس پیدا ہوئے تھے. تو معلوم ہو گیا کہ ان کی ماں اور عبداللہ کی ماں دونوں ایک نہیں ہیں. حضرت عبد المطلب باپ ایک ہیں، کئی مائیں تھی جن سے اولاد ہوئی حضرت عبد المطلب کو. ان میں سے ایک ماں جو تھی، یعنی سوتیلی ماں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کے، ان سے حضرت عباس پیدا ہوئے. اور اس وقت حضرت عبد المطلب نے شادی کی ہوگی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو رہے ہیں، اس سے ہی تقریباً 3 سال پہلے، جس سے حضرت عباس پیدا ہوئے. حضرت حمزہ کا بھی یہی حال ہے، حتیٰ کہ حضرت حمزہ کا معاملہ تو اتنا کم ہے کہ حضرت حمزہ کو دودھ پلانے والی رضائی ماں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دودھ پلائی، حالانکہ چچا ہیں. ہاں، ڈفرنٹ اتنا ہی تھا. حضرت عبد المطلب نے شادی کی، اپنے بیٹے کی بھی شادی کی. یہ عام بات تھی جاہلیت میں. ہاں، اسے اسلام نے بھی باقی رکھا. لیکن ہندوانہ کلچر میں بڑا عجیب ہو گیا، ہندوستان میں لینے کے دینے پڑ گئے. لیکن اصل میں کیا ہے، یہ کلچر عربوں کا اب بھی ہے. بیٹے کی شادی کرتے ہیں، خود بھی شادی کرتے ہیں. اسی واسطے ابن اسحاق وغیرہ کی روایتوں میں ہے کہ جس دن حضرت عبداللہ اور آمینہ کی شادی تھی، اس کے 1 دن یا 1 دن پہلے خود حضرت عبد المطلب نے بھی شادی کی تھی. ہو سکتا ہے ان سے بیٹا پیدا ہوا، یا 2 سال پہلے شادی کی تھی، ان سے بیٹا پیدا ہوا. بہرکیف حضرت عباس رضی اللہ عنہ 3 سال بڑے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال چھوٹے تھے. لیکن بڑی محبت تھی شروع سے، یوں سمجھو کہ ہم عمر ہوں گے چچا کے ناطے. لیکن پھر بھی ادب و احترام شروع سے ہی حضرت عباس حد درجہ کیا کرتے تھے. یہ اور بات ہے کہ ان کا اظہار اسلام بہت بعد ہوا، وہ واقعات آگے آ رہے ہیں آپ کو. ایک مرتبہ ان سے سوال کرنے والے نے بڑا عجیب سوال کیا. روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عباس سے پوچھا
آپ بتائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں اور آپ بڑے ہیں؟ پوچھنے والے کا مدعا یہ تھا کہ عمر میں، کیونکہ 3 سال پہلے پیدا ہوئے، چچا ہیں، یہی بڑے ہیں۔ تو اس نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں یا آپ بڑے ہیں؟ حضرت عباس کی محبت دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام دیکھیے، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بڑے ہیں، بس میں 3 سال پہلے پیدا ہو گیا۔ بڑے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، علم میں، ادب میں، احترام میں اللہ نے جو اونچا مرتبہ دیا، اس حساب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بڑے ہیں۔ مسئلہ یہ ہوا کہ میں 3 سال پہلے پیدا ہو گیا، بس پیدا میں 3 سال پہلے ہوا، لیکن بڑے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ایسی محبت کرتے تھے۔ اچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا آغاز کیا اور اعلان کیا توحید کا، اس میں دلی سپورٹ اور ظاہری سپورٹ ہمیشہ حضرت عباس کی ساتھ رہی، لیکن قبول اسلام کا اظہار بہت بعد میں ہوا۔ وہ کیوں؟ وہ بھی بعض روایتیں الگ الگ ہیں، بہرکیف ہم یوں ہی چلتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو اس اعتبار سے انکار کا تو کوئی معاملہ نہیں تھا حضرت عباس کا، لیکن اظہار بھی نہیں کیا، سپورٹ باقاعدہ رہا خاندانی اعتبار سے چچا ہونے کے ناطے، اور ایسے ہی چلتا رہا۔ لیکن ان کا خاندان جو تھا نا جی، خاندان پہلے اسلام قبول کیا۔ ہاں، ان کے بیوی ام الفضل اور حضرت عباس کے بیٹے اور غلام ابو رافع، ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کھل کے اظہار کیا اسلام کا، حتیٰ کہ بعض روایتیں ہیں کہ حضرت ختیجہ اول نمبر کی عورت ہیں تو دوسرے نمبر کی حضرت عباس کی بیوی ام الفضل ہیں، جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بے حد ادب و احترام کرتے تھے، اس اعتبار سے چچی ہے نا جی۔ اب دیکھیں، ایک خاندان میں جب یہ رشتے ہوتے ہیں، چچا، چچی اور اسی طرح تایا، تائیمہ، اس طرح کے جو ہے نا، وہ لوگ حد سے زیادہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ ان کے سامنے اپنی ایمانداری کے ساتھ کوئی دعویٰ کرنا اور اسے مان لینے کے لیے اس حد تک اپنا کردار پیش کرنا معمولی نہیں ہے، یاد رکھو۔ معلوم رے تو کون بول کو ایسا بولیں گے، میں تیری چاچی تجھے بچپن سے دیکھی نہیں کیا، تو کتے کا بولو، آج کیا کو بولتا ٹی وی نہیں دیکھنا، انہیں منہ دبا لے کھاؤں آؤ برابر ہی نہ کیا کیا کراؤں نا پیچھے، میں آج جا کو بولا تو کیسا مانیں گے میرے چاچی۔ یاد رکھو، معمولی بات نہیں ہے اپنوں میں پیش کرنا، غیروں میں بہت اللہ والا بنے گا انہیں۔ ہاں، پاؤں بھی دھو کو پی لیں گے بس جنے، اندر گیا تو مانوں گا، بیوی اندر سے سبل اٹھائی بولو خاموش چپ چاپ بیٹھ کو کیا ہے اس کے پاؤں دبنگا، کیونکہ وہ معاملہ الگ ہی ہے۔ جو اس کو بچپن سے دیکھتا ہے، اس کے ساتھ رہتا ہے، ان کے درمیان اپنا امیج قائم رکھنا معمولی بات نہیں ہے، یاد رکھو۔ وہ واقعیتاً اس درجے کا انسان ہونا تبھی وہ کر سکتا ہے، ورنہ تو کوئی اسے کیا نہیں ہے، اہمیت بھی نہیں دے گا، باہر بڑی اہمیت ہوگی اس کی۔ تو ادھر دیکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، عادات، ایمان کس حد تک اعلیٰ پیمانے پر ہوئے ہوں گے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اظہار کیا اور دعوی نبوت کیا تو چچا چچی مل کے اسلام قبول کرتے ہیں، تو اس وقت ہم کو معلوم ہوتا ہے خاندان پر اللہ کے رسول کے اخلاق کا کیا رعب و داب تھا، جس کی حیثیت سے جیسے ہی اللہ کے رسول نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، کسی نے ایک لفظ بھی نہیں اٹھایا کہ ہاں معلوم پہلے سے ٹرائی کر لے ہوتے، نعوذ باللہ، نہیں۔ اخلاق عادات کا اتنا رعب تھا، اسی واسطے پورے مکے کے لوگ متحد ہو کے کچھ بھی کہے، جو منہ میں آیا بکے، لیکن کردار اور اخلاق پر کوئی ایک ریمارک نہیں کیا، نہیں کر سکتے تھے۔ ہاں، دیوانہ کہے، ساحر کہے، فلاں کہے، لیکن کردار پر، اخلاق پر ایک نقطہ بھی نہیں کیا، تھا ہی نہیں کچھ۔ ایسا صاف اور شفاف کردار تھا 40 سال کا۔ ہاں،
یہ ام الفضل نے سب سے پہلے قبول کرنے کی وجہ بھی یہ تھی کہ جس کو انہوں نے دیکھا تھا وہ بچپن سے ہی الگ نرالا ان کی زندگی تھی، تو انہوں نے جیسے اللہ کے رسول نے دعویٰ کیا پہلے اسلام قبول کیا۔ اب اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز سکھائی تو نماز اپنے گھر میں اہتمام کے ساتھ پڑھا کرتی تھی۔ ابو رافع جو مولا عباس ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پہلے آنکھیں کھولی تو ایسا لگا کہ یہ پورا گھرانہ خاندان ہی اسلام کے لیے وقف ہے، اور ہمیں ہر بات معلوم ہوتی تھی، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے یہاں سے چلے گئے تو حضرت عباس مکے کے اندر کیا کچھ سازشیں ہوتی وہ برابر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا۔ اسی واسطے بعض مفسرین اور سیرت نگار کہتے ہیں کہ اصل میں دل کے اندر سے وہ مسلمان تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر ہی رکے ہوئے تھے مکے میں، تاکہ جو سازشیں مکے میں ہو رہی ہیں ان کی خبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دیا کریں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تم نہ آؤ مدینہ ہجرت کر کے، بلکہ مکے میں رہو، خاص طور پر ان لوگوں کی مدد کرو جو مکے میں اسلام لا چکے لیکن غریب الدیار ہیں، غلام ہیں، یا جن کے آقا چھوڑنے راضی نہیں ہے، یا جو ہجرت کرنے کا سامان نہیں رکھتے ہیں، ایسے کمزور لوگوں کی مدد چھپ کر تم کیا کرو، اس واسطے تم مکے میں رہو۔ تو حضرت عباس مکے میں رہے۔ بہرکیف ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے۔ مدینہ پہنچنے کے بعد مشرکین مکہ نے بھی ٹھان لیا کہ ہم بھی اینٹ سے اینٹ بجا کے چھوڑیں گے۔ مسلسل لگے رہے یہاں تک کہ بدر کا غزوہ پیش آیا۔ اس غزوے کی تفصیل میں نے سیرت میں بہت تفصیل سے بیان کیا ہے۔ بہرکیف کیا ہے، کچھ باتیں ذہن میں رکھیے کہ یہ ایک قافلہ تھا جس کو پکڑنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے۔ ابو سفیان ساتھ میں تھا، اس وقت ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے، تو اس قافلے کو پکڑنا تھا جو صرف 40 آدمی تھے اور مال بہت زیادہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے یہی سوچا کہ اس قافلے کو اگر ہم پکڑ لیں گے تو ان کی مال و دولت بھی ہاتھ آئے گی اور ان کی کمر معاشی طور پر ٹوٹ جائے گی، اس قابل نہیں رہیں گے کہ یہ لوگ پھر حملہ کر سکے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جب قریب آئے تو پتا چلا کہ قافلہ تو دوسرے راستے سے نکل چکا ہے، اور وہ قافلے کی مدد کے لیے ابو سفیان نے جو آدمی بھیجا تھا، اس کی مدد کے لیے، جو قافلے کی مدد کے لیے 1000 کا لشکر تیار ہوا تھا، وہ خبر آئی کہ وہ قافلہ تو نکل گیا لیکن وہ لشکر آ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لشکر کی لڑائی کے لیے رک گئے۔ اسی سے اصل میں کیا ہے لڑائی ہوئی، اصل لڑائی کے لیے نکلے نہیں، آپ کو اچھی طرح یاد ہونا چاہیے۔ اسی واسطے بدر میں جو آئے وہ دراصل بائی چانس آئے، بائی چوائس نہیں آئے۔ چوائس ہونا تھا تو پھر پورے جم جاتے تھے، کوئی صحابی نہیں چھوٹتا تھا، لیکن چوائس نہیں تھی یہ بھائی چانس۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ بھائی ایک قافلہ آ رہا ہے، کون آتے ہیں ساتھ؟ کچھ صحابہ جمع ہو گئے، چلے اب نکلے، قریب آ گیا، معلوم ہوا کہ یہی تو آنا تھا، قافلہ کہاں گیا؟ تو قاصد نے اطلاع دی وہ قافلہ تو بچ کے نکل گیا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اب قافلہ بچ کے نکل گئے تو واپس مدینہ جائیں گے؟ تو معلوم ہوا کہ نہیں، اس قافلے کو بچانے کے لیے ایک لشکر آ رہا ہے، وہ اصل میں کیا کر رہا ہے، پورے تنتنانے کے ساتھ، پورے کیا ہے بہت بہترین اپنے انداز میں ساز و سامان کے ساتھ یہ دعویٰ کر کے آ رہا ہے کہ ہم مکے کو ان سے ان، ہم مدینے کی ان سے ان بجائیں گے۔ تو اب اللہ کے رسول نے چاہا کہ اب اس کو خاموشی کے ساتھ واپس پلٹنا ایسے ہوگا گویا کہ ان لوگوں کو اور ابھار دینا، کہا کہ نہیں ہم بھی لڑیں گے۔ اب جو آئے تھے ان لوگوں کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ تو 40 آدمی سوچ کے آئے تھے، ان سے مقابلہ ہو رہا ہے۔ اب معلوم ہوا کہ 313 کے بالمقابل وہاں 1000 لوگ ہیں اور بہت بڑی جنگ پیش آنے والی ہے۔ اسی واسطے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی سے پوچھا کہ کیا میں جنگ کروں، آپ لوگ تیار ہیں، ساتھ دیں گے؟ خاص طور پر مدینے والوں سے۔ تب جا کے سب نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ جو کہیں گے، اگر آپ سمندر میں کودنے کو کہیں گے، حضرت مقداد نے کہا کہ ہم بلا کوئی سوچے سمجھے کود جائیں گے، خواہ اس میں ہمارے لیے کیا ہو، آپ ہماری طرف سے بالکل بھی بے فکر رہے، آپ جو حکم دیں گے ہم کریں گے۔ تو تب جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
بدر کا مقام چنا، وہاں پر لڑائی ہوئی، تو یہ بائی چائس نہیں، بائی چانس ہوا، تو اس واسطے بدری صحابہ تمام صحابہ میں افضل ہے۔ یہ انتخاب اوپر سے ہوا ہے رب کی طرف سے بدری صحابہ کا۔ اس واسطے جتنے صحابہ ہیں بعد میں، ان تمام میں افضل ترین بدری ہیں، ان سے افضل ترین عشرہ مبشرہ ہیں، ان سے افضل ترین خلفائے اربعہ ہیں، ان سے افضل ترین صدیق اکبر ہیں۔ یہ ترتیب ہے۔ ہاں، تو اب دراصل یہ معاملہ ہو گیا، تب جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کچھ لوگ وہ ہیں جن کو زبردستی اس میں لایا جا رہا ہے۔ ان میں ایک حضرت عباس بھی ہیں، کیونکہ وہ بظاہر مکے میں تھے، ابھی اپنے آپ کو مسلمان ظاہر نہیں کیے تھے، اب بتانے کے لیے ضرور بالضرور ساتھ میں چلنا تھا، تو آ گئے وہ بھی ساتھ میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا، تو اس واسطے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو عباس کہیں نظر آئیں تو تلوار نہ اٹھاؤ۔ ابو حذیفہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے کہا کہ اچھا ہمارے چچائیں مارے جائیں لیکن آپ کے چچا آئیں تو ہم نہ مارے۔ تو حضرت عمر کی طرف پلٹ کے اللہ کے رسول نے کہا کہ عمر، ابو حذیفہ کیا کہتے ہیں، میرے چچا پر تلوار مارا جائے گا، میرے چچا پر تلوار مارا جائے گا؟ حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ حکم دیں ابھی حذیفہ کی گردن اڑا دو۔ کہا کہ نہیں نہیں، یہ پکے سچے صحابی ہیں، ان کی زبان سے تو یہ نکلا ہے لیکن یہ کوئی نفاق کی وجہ سے نہیں نکلا ہے، یہ میرا صحابی ہے۔ بہرکیف یہ بات تو تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا حضرت عباس جو آ رہے ہیں ساتھ دینے کو آ رہے ہیں، دل سے لیکن نہیں آ رہے ہیں وہ جنگ میں۔ اور یہ اتفاق بھی ایسا ہی ہوا کہ وہ کسی کی تلوار کے نیچے نہیں ہے بلکہ قید کر لیے گئے۔ جب فتح ہو گئی بدر کی تو حضرت عباس قیدی بن گئے۔ اب قید کے سلسلے میں حضرت عباس کو لا کے رکھا گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ حضرت عباس قید میں ہیں، تو واقعہ میں پہلے ہی بیان کیا ہوں کہ ان کے رسی ڈھیلے کر دیے گئے اور انہیں اچھا کھانا دینے کے لیے کہا گیا۔ بہرکیف یہ تمام معاملات ہوئے۔ اب اس کے بعد فدیہ دینے کا موقع آیا، تو اس وقت ایک روایت یہ ہے کہ حضرت عباس سے برابر لو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ ایک روایت میں خود حضرت عباس نے کہا کہ آپ کو تو پتا ہے میں تو صرف ساتھ دینے کو آیا ہوں، آپ مجھ پر بھی فدیہ عائد کرتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چچا جان دیکھیے، ہم جو بات دیکھتے ہیں وہ ظاہر میں دیکھتے ہیں، باطن کا اللہ ہی حفاظت کرنے والا ہے۔ آپ کے دل میں آپ کیا رکھ کے آئے وہ تو ہم کو نہیں معلوم ہے، لیکن اب مشرکین کے ساتھ آئے تو فدیہ دینا پڑے گا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں حضرت عباس سے، ظاہر جو ہے وہ وہی اسی پہ فیصلہ ہوتا ہے، باطن میں کیا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت عباس نے کہا کہ بھتیجے یہ کیا عار کی بات ہوگی کہ میں اپنا فدیہ دینے کے لیے لوگوں سے مانگوں، کیونکہ میرے پاس اتنا فدیہ ہے ہی نہیں جو تم مانگتے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسی بات نہیں ہے، کیا آپ نے چلتے وقت اپنی بیوی ام الفضل سے نہیں کہا کہ پتہ نہیں لڑائی کا میدان کیسے رہے، شکست ہوگی یا آ کر مرنا ہوگا، کچھ بھی ہوگا، اس واسطے اتنا سونا رہے تم حفاظت کر کے رکھو، اگر میں واپس نہ آؤں تو فلاں بیٹے کو اتنا دینا، فلاں کو اتنا دینا، فلاں کو اتنا دینا۔ اتنا نہیں کہا تم نے؟ حضرت عباس نے کہا کہ بھتیجے آپ کو کیسے معلوم؟ کہا کہ اللہ نے مجھے بتایا ہے۔ کہا کہ اللہ کی قسم میرے اور میرے بیوی کے درمیان بات ہوئی تھی، کسی کو پتا نہیں تھا۔ کہا کہ اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ آپ نے سونا اپنی بیوی کے پاس رکھ کے آیا ہی نہیں آیا ہے؟ کہا کہ ہاں بالکل میں نے یہ بات کہی تھی۔ کہا اسی سونے میں سے نکال کے دو۔ تو تب جا کے حضرت عباس نے کیا کیا، اپنا اور حضرت عقیل جو دوسرے بھائی تھے ان کا بھی ملا کے فدیہ دیا اور چھڑ کے آئے۔ یہ بدر کا واقعہ ہے۔ اور ادھر حضرت ابو رافع کہتے ہیں جو ان کے غلام ہیں، جیسے ہی اطلاع ادھر ملی کہ 70 مرے اور 70 قید ہوئے تو ہمیں تو خوشی سے پھولا نہیں سما رہے تھے ہمارے گھر کے اندر۔ حضرت عباس کی بیوی دعائیں کر رہی تھی، شکرانے کے نوافل پڑھ رہی تھی، اور میں بھی خوش تھا، یہاں تک کہ ابو لہب اس میں شریک نہیں ہوا تھا اتفاق سے، وہ عجیب بزدل قسم کا انسان تھا وہ۔ ابو جہل شریک ہوا، مرا بھی،
لیکن ابو لہب نہیں شریک ہوا تھا، اور اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ بڑے بڑے سورما جو ایک ایک بھی کیا ہے 100 کے برابر تھے ہمارے سردار، یہ مدینے کے لشکر سے کیسے شکست کھا گئے اور 70 کے 70 مارے گئے اور 70 کے 70 قید ہو گئے۔ جو اس میں شریک ہو کے سب سے پہلے واپس آیا تھا وہ بندہ بھی بیٹھا، ابو رافع کہتے ہیں کہ میں پیچھے ہی کھڑا ہوا تھا، ان کی باتیں سن رہا تھا، وہ پوچھ رہا تھا ابو لہب کیا واقعتاً یہ خبر صحیح ہے کہ 70 سردار ہمارے مارے گئے اور اس میں عتبہ ہے، شیبہ ہے، ربیعہ ہے، ولید ہے، یہ سب مارے گئے جو ایک ایک بھی 100 کے برابر تھے اور 70 قید ہو گئے، کیا یہ خبر جھوٹی ہے یہ سچی ہے؟ اب وہ شریک ہو جو بندہ آیا ہوا تھا اس نے کہا کہ بالکل سچی ہے۔ اللہ، اب اس کی بات دیکھیے، اس نے کہا کہ واللہ ایسا لگ رہا تھا کہ ہمارا لشکر گویا کہ ایسا ہے جیسے غسال کے ہاتھوں میں میت ہوتا ہے، وہ جیسے چاہتے تھے ہم کو کاٹتے تھے، جیسے چاہتے تھے وہ مارتے تھے، اور ہم نے ایسے سوار دیکھے جو نہ ہم کبھی مکے میں دیکھے یا وہ مکے والے تھے، بالکل سفید پوش، ایسے عجیب تڑنگے اونچے تھے کہ ان کی تلوار بھی نظر نہیں آتی تھی لیکن کٹ کے گرتے تھے۔ تو میں سن رہا تھا، ابو رافع کہہ رہے ہیں میں تو مسلمان تھا، میں نے کہا کہ اللہ کی قسم وہ فرشتے ہوں گے، تو ابو لہب نے اٹھا کے ایک چانٹا مارا، بدبخت تو غلاموں کی بات کرتا ہے اور تجھے کیسے پتا کہ فرشتے ہیں؟ یعنی اسے کان جوں تک نہیں رینگی تھی کہ اسے کیا ہے، ابو رافع مسلمان ہے، اسے غصہ آ گیا کہ ایک غلام ہمارے سرداروں کے باتوں میں مل کے بات کر رہا ہے، تجھے کیسے پتا؟ مارنے لگا۔ حضرت ام الفضل دیکھ رہی تھی، دوڑی بھاگی آئی، کہا کہ بدبخت بے حیا شرم کر، جب آقا نہیں ہے تب مارتا ہے، جب آقا ہو تو تب مار کے بتلا۔ انہوں نے کہا کہ عباس نہیں ہے، میرا شوہر نہیں ہے، تب جا کے میرے غلام پہ ہاتھ اٹھاتا ہے۔ اس طرح معاملہ رفع دفع ہوا، حالانکہ یہ دونوں مسلمان تھے اندر۔ یہ بدر کا واقعہ جب گزرا ہے، اس کے بعد لگاتار احد ہو، خندق ہو، اس میں حضرت عباس صرف یہ کردار ادا کرتے رہے کہ جو کوئی بھی سازش ہوتی یہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کرتے۔ لیکن جب معاملہ حدیبیہ ہو گیا اور اس حدیبیہ میں بات یہ طے تھی کہ 10 سال آپس میں جنگ نہیں کریں گے، اور جو جس کا دوست بننا چاہے وہ بن لے، جو حلیف وہ بن جائے۔ اس حیثیت سے جب 7 ہجری کا زمانہ گزرا ہے، فتح مکہ کا زمانہ قریب آیا، تو حضرت عباس اپنی پوری فیملی کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ پہنچے۔ اسی وقت حضرت عبداللہ ابن عباس بھی پہنچے۔ اب جب 8 ہجری شروع ہوئی تو ان بدبختوں نے ایک عجیب معاملہ کیا۔ اب یہ بات سن لیجئے ذرا تفصیل کے ساتھ، یہ اہم ترین بات ہے حضرت عباس کی زندگی کا۔ معاملہ یہ ہوا کہ جب حضرت عباس ہجرت کر کے پہنچے، جو اصولوں پر حدیبیہ میں بات چیت ہوئی تھی ان میں سے ایک اہم ترین اصول یہ تھا کہ جو کوئی ان دونوں کا دوست ہے ان پر حملہ نہیں کرنا ہے۔ ان پر حملہ گویا ان کا جو دوست ہے اس پر حملہ کرنے کے برابر ہوگا۔ بات کیا ہے؟ قریش ہیں، ان کے کچھ حلیف قبائل ہیں، اللہ کے رسول ہیں، مسلمانوں کے کچھ دوست قبائل ہیں، ان کے دوستوں پر حملہ کرنا بھی اللہ کے رسول پہ حملہ کرنا ہوگا۔ اللہ کے رسول اگر مشرکین مکہ کے دوست قبائل پر حملہ کریں گے تو مشرکین مکہ پر حملہ کرنے کے برابر ہوگا، یہ طے تو۔ یہ طے ہونے کے باوجود بھی انہوں نے کیا کیا، اللہ کے رسول کے چند حلیف قبائل جنہوں نے اس وقت ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا ان پر قریش مکہ نے حملہ کیا۔ یہ بات اللہ کے رسول کو معلوم ہو گئی، اس سے معاملہ کیا ہو گیا، جو اگریمنٹ بنا کہ 10 سال ہم جنگ نہیں کریں گے وہ ٹوٹ گیا۔ اب دراصل ابو سفیان دوڑے بھاگے آئے اللہ کے رسول سے وہ معاہدہ پھر تجدید کرنے کے لیے، اللہ کے رسول نے کوئی بات نہیں کی۔ حضرت ابو بکر کے پاس گئے، ابو بکر نے کہا کہ میری حیثیت نہیں کہ میں جا کے اللہ کے رسول سے بات کروں اس معاملے میں۔ حضرت عمر کے پاس آئے تو کہا کہ او خدا کے دشمن، اگر میرے پاس یہ مسواک کی کاڑی رہے گی تب تک بھی میں تیرے ساتھ جنگ کرتا رہوں گا۔ تو وہاں سے تو بات ہی نہیں بنی۔ پھر اپنی بیٹی کے پاس آئے تو وہاں پر بھی ہاتھ اٹھا دیا گیا۔ حضرت ام حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں بھی ہیں، لیکن وہاں بھی معاملہ طے نہیں ہوا۔ حضرت علی سے کہا گیا، حضرت علی نے بھی کہا کہ میں تو بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔
بہرکیف مایوس ہو کے ابو سفیان اکیلے کھڑے ہو کے کہا کہ ہم اس معاہدے کی تجدید کرتے ہیں، ہم مانتے ہیں۔ اکیلے کہا چلے گئے، لیکن اللہ کے رسول نے اس کو مانا نہیں، اور آہستہ آہستہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ ہمیں جلد جلد نکلنا ہے، اور اس کے بعد ایک اچھی قوت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی طرف نکل گئے۔ یہ رمضان المبارک کا زمانہ تھا، اور چلتے 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 جب قریب آئے تو 20 رمضان تھا، فتح مکہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بالکل قریب آ گئے تو پڑاؤ کیا۔ اب مشرکین مکہ کو پتہ نہیں تھا کہ اللہ کے رسول کیا اسٹیپ اٹھانے والے ہیں۔ بات اچھی طرح سمجھیے، معاملہ یہ تھا کہ معاہدہ توڑ دیا گیا، ابو سفیان اس کو پھر معاہدہ جوڑنے کے لیے آئے، اللہ کے رسول نہیں مانے، ابو بکر سے ملے، حضرت عمر سے ملے، حضرت علی سے ملے، بات نہیں بنی، خود ہی اعلان کیے کہ ہم اس معاہدے کو قائم رکھتے ہیں، تبھی بھی اللہ کے رسول نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اب آنے کے بعد ہر روز تشویش تھی کہ کیا کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کہیں حملہ تو نہیں کر رہے ہیں، کہیں بات نہیں بن گئی، یہ پتہ ہی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اطلاع نہیں دی کیا کر رہے ہیں، صحابہ کو صحیح نہیں بتایا کیا، بس چلنا ہے۔ تیار ہوئے، 10,000 کا پورا ایک لشکر تھا جس کو لے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے بالکل قریب آئے تو وہاں پر پڑاؤ کیا۔ اب مقصود دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی کچھ اہم کام منظور تھا، ہونا تھا۔ حضرت عباس کہتے ہیں کہ جب یہاں معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ، پورا لشکر یہاں پر ٹھہرا ہوا تھا، تو میں نکلا کہ کسی نہ کسی طرح کچھ تو اہل مکہ کے لیے کچھ کروں تاکہ یہ لوگ بچ جائیں۔ اگر اللہ کے رسول اسی حالت میں داخل ہو جائیں گے تو پھر تو کیا ہے، قتل عام کا بھی اللہ کے رسول حکم دیں گے تو پھر قتل عام بھی ہو جائے، ان سے ان بچ جائے گی ان لوگوں کی۔ کوئی تو ملے اس کو سمجھاؤں کہ اب بھی وقت آ کے معافی مانگ لو۔ اس نیت سے حضرت عباس چکر لگا رہے تھے، اچانک ابو سفیان کی نظر پڑی۔ اصل میں ابو سفیان جب آئے تھے، معاہدے کی تجدید نہیں ہوئی تھی، اسی دن سے پریشان تھے وہ، کیا کروں کیا نہ کروں، کیا کروں کیا نہ کروں۔ تو اس واسطے وہ بھی مکے سے باہر نکل کے دیکھتے کہیں کوئی قافلہ، کہیں کوئی جاسوسی کرنے کا کوئی نہ کوئی کیا پوائنٹ تو ملے۔ اسی حالت میں لشکر دیکھتے ہیں تو پریشان ہو گئے۔ ابھی اسی پریشانی کی حالت میں ملے حضرت عباس مل گئے، اور حضرت عباس تو پرانی دوستی تھی۔ انہوں نے کیا کیا کہ پہلے اپنے دامن میں چھپا لیا، پورے لشکر میں تم ایک ہی ہو، اگر کسی کی نظر پڑی تو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاؤ گے۔ پہلے اپنے دامن میں لے کے، اتفاق سے حضرت عمر کی نظر پڑ گئی۔ انہوں نے کہا کہ وہ خدا کے دشمن یہاں عباس کی پناہ لے کے جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھہرو ٹھہرو، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی جا رہا ہوں۔ کہا کہ تم جاؤ گے لیکن میں بھی تو جاؤں گا، کہاں بچ کے نکلے یہ؟ تو حضرت عباس بھی لے کے بھاگے، حضرت عمر بھی پیچھے بھاگے، اور ادھر خیمے میں داخل ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو اتنی اذیتیں، اتنے سال کی جو کچھ بھی ان لوگوں کی کارستانیاں تھی، اس سے دل کے اندر بہت ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو درد تھا، دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ اور ادھر حضرت عباس نے التجا کی، ابو سفیان اطاعت کے لیے آیا ہے اللہ کے رسول، آپ ذرا ایک نظر دیکھیے۔ اور ادھر حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کے رسول اجازت دیجیے، یہ اللہ کا دشمن ہر معاملے میں آگے بڑھ کے سردار رہا ہے، حکم دیجیے کہ میں قتل کر دوں۔ اور حضرت عباس کہہ رہے تھے اللہ کے رسول یہ عمر سے بچائیے ذرا، پتہ نہیں آپ کا حکم ملے اور یہ اڑا دے۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور کہا کہ آج لے جاؤ، کل لے کے آنا، رات کا وقت تھا۔ اب سب سے بڑا مسئلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے چھپا کے رکھنا تھا۔ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب بات نہیں ہوگی، بات کل ہوگی۔ تو حضرت عباس کسی نہ کسی طرح پناہ لے کے آئے، اپنے خیمے میں چھپا کے رکھا۔ پھر دوسرے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو بٹھا کے کہا کہ کیا اب بھی وقت نہیں آیا ہے ابو سفیان کے اسلام قبول کر لو؟ اب بھی تم بتوں کے پیچھے پھرو گے یا ایک اللہ کی وحدانیت کو قبول کر لو گے؟ اب بھی سمجھ نہیں آیا تمہارے بت اگر کچھ کام کے ہوتے تو اب تک تو کام کر چکے ہوتے۔ کہا کہ ہاں اللہ کے رسول سمجھ آ گیا، ہاں اللہ کے رسول سمجھ آ گیا، میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ ایک روایت ہے کہ اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا کہ اب بھی وقت نہیں آیا کہ مجھے اللہ کا رسول مان لو؟
تو کہا کہ ابھی اس میں تھوڑا سا شک ہے. تو حضرت عباس نے کہا کہ اس شک کو پہلے رفع دفع کرو ورنہ تو کیا ہے گردن کاٹ دیے جاؤ گے. اس معاملے میں بھی ابھی بھی شک ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول، وہ بالکل پاک صاف لوگ تھے، جو دل میں تھا کہہ دیے. 1 منٹ کے اندر جب صفائی ہو گئی تو کہہ دیے کہ ہاں اللہ کے رسول آپ پر بھی ایمان لے آیا. جب یہ بات ہو گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عباس ذرا ٹیلے پہ چڑھ کے ان کو گھماؤ اور بتاؤ ذرا لشکر کو، ہمارا جو لشکر بکھرا ہوا ہے 10,000 کا، وہ ذرا بتاؤ کہ اسلام کی شان و شوکت جانے ہے. جب انہوں نے کیا کیا کہ پورا لشکر اوپر پہاڑی پہ چڑھ کے دکھایا تو اترتے ہوئے ابو سفیان کی زبان پہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تنہا یہاں سے نکل کے ہجرت کر کے گئے کہ اتنا بڑا لشکر، یہ تو ایسا لگ رہا ہے کوئی بہت بڑا بادشاہ کا لشکر ہے. کہا کہ نہیں، یہ بادشاہ کا نہیں، نبوت کی شان والا لشکر ہے. اب اس کے بعد حضرت عباس آئے، کہا کہ اللہ کے رسول، ابو سفیان ہمیشہ اعلیٰ نسب والا سردار، ہمیشہ اسی اعتبار سے وہ بڑا رہا، تو اس حیثیت سے جب انہوں نے اسلام بھی قبول کر لیا ہے تو کوئی اعزاز بھی بخش دیجیے. تو حضرت عباس کی التجا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا جاؤ. جب مکے میں داخلہ ہو رہا تھا تو فرمایا کہ دیکھو جو کوئی اپنے گھر میں دروازہ بند کر لے اسے امان ہے، جو کوئی حرم میں پہنچ جائے کعبۃ اللہ کے پاس اسے امان ہے، جو کوئی ابو سفیان کے گھر پہنچ جائے اسے بھی امان ہے. کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کو معاف کیا اور کیسے اعزاز دیے. دیکھیے جنہوں نے 17-18 سال لگاتار دشمنی کی، لگاتار لڑائیاں لڑی، لیکن انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور ان کا اسلام سچا پکا ہے. یہ معلوم تھا اللہ کے رسول کو، تبھی جا کے تو ابو سفیان کے گھر کو کعبۃ اللہ کے برابر قرار دیا. کہا کہ جو کعبۃ اللہ میں پہنچ جائے اسے بھی امان ہے، جو ابو سفیان کے گھر پہنچ جائے اسے بھی امان ہے، جو اپنے خود کا دروازہ بند کر لے اسے بھی امان ہے. ان سب کو قتل نہیں کیا جائے گا، صرف اسے قتل کیا جائے گا جو باہر نکل کے تلوار نکال کے حملہ کرنے کی نیت سے ہمارے پاس آئے گا، ورنہ کسی کا قتل نہیں. اسی لیے فتح مکہ جیسی اتنی بڑی لڑائی بغیر کوئی قتل کے، بغیر کوئی قتل عام کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کر لیا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو معاف کیا، ابو سفیان کے گھر کو کہہ دیا کہ یہ کعبۃ اللہ کے گھر کے برابر ہے، انہیں عزت دی، تکریم دی، ان کے اسلام کو قابل قبول بنا دیا اور انہیں ہر چیز سے پاک کر دیا اور ان کے پچھلے تمام گناہ اسلام لانے سے معاف ہو گئے. اب کوئی مئی کا لال اٹھ کے کہتا ہے ابو سفیان دکھاوے کے واسطے اسلام قبول کیے، وہ منافق ہی رہے، تو یاد رکھو اس کی زبان کھینچ لینی چاہیے. آج یہی ہو رہا ہے شیعوں کا. ایسے ہی بدبخت باز بیٹھے ہوئے ہیں نیٹ کے ڈاکو جو کہتے ہیں ابو سفیان اصل میں دل سے مسلمان ہی نہیں ہوئے، وہ دباؤ میں آ کے اسلام قبول کیے بس. نہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا کچھ معاملہ ہوتا تو اللہ کے رسول اظہار کر دیتے. اسی واسطے ہم دیکھتے ہیں کہ پھر ابو سفیان نے اپنی زندگی اس حد تک تبدیل کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگے رہے. فتح مکہ کے بعد سب سے بڑی جنگ غزوہ حنین پیش آئی تو اس حد تک ساتھ دیا کہ غزوہ حنین میں اپنے آنکھ کو اللہ کے راہ میں قربان کر دیا. ایک آنکھ پوری ضائع ہو گئی تلوار یا نیزہ لگنے کی وجہ سے، ایک آنکھ ہی رہی. اور اتنے عبادت گزار بن گئے، روایتیں ہیں کہ مسجد میں سب سے پہلے آنے والی شخصیت ابو سفیان ہوتے اور سب سے آخری میں نکلنے والی شخصیت ابو سفیان ہوتے. ہاں، جب اسلام تمام گناہوں کو جڑ سے نکال دیتا ہے، تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، یہ عام مسلمان کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الاسلام اہدم ما کان قبلہ، کہ پورے جتنے بھی اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے. یہ تو صحابی رسول ہیں، کچھ بھی کیا ہو لیکن ان کے اسلام کو اللہ کے رسول نے قبول کر لیا. پھر مسئلہ یہ ختم، کوئی ہاتھ نہیں اٹھا سکتا کہ ابو سفیان نے یوں کیا تھا، لیکن اللہ کے رسول نے ان کے اسلام کو قبول کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں
صحابیت کا درجہ دیا. اب کوئی مائی کا لال نہیں ہے جو اٹھ کے ان کو کہہ سکے کہ یہ بدر میں انتقام لیا، یہ احد میں آئے تھے، یہ فلاں کیے تھے، فلاں سب کچھ کیے، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد کوئی چیز باقی نہ رہی زندگی میں وہ معاملہ. اسی واسطے اس کے بعد اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگیوں میں وہی مقام دیا جو ایک مسلمان چچا کا ہونا چاہیے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں. صدیق اکبر کی خلافت ہو، حضرت عمر کی خلافت ہو، حضرت عثمان کی خلافت ہو، کیونکہ حضرت عثمان کی خلافت میں 32 ہجری میں مدینے میں انتقال فرمایا. اس وقت تقریباً 88 ایئرز تھی، 80 پر 8 سال تھے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے. اور تقدیس و احترام کے اعتبار سے یہ واقعہ بہت اہم ترین ہے کہ ایک مرتبہ ان کا گھر بالکل مدینے میں وہاں تھا جہاں سے گزر کے حضرت امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب عموماً خطبے کے لیے جمعہ کے لیے جایا کرتے تھے. اور اس گھر سے ایک پانی گرنے کا پرنالہ تھا. اب گھر میں کوئی مرغا یا کوئی چیز ذبح ہوئی اور وہاں سے پانی ڈالا گیا تو حضرت عمر کپڑے پہن کے اسی وقت نہا دھو کے خطبہ دینے کے لیے نکلے تھے کہ پورا خون اور وہ جو کچھ بھی کیچڑ لگا ہوا پانی تھا وہ پرنالے سے ان کے اوپر گر گیا. اب پھر گھر گئے، دوسرا کپڑا پہنا، پھر آ کے خطبہ دیا. خطبے کے بعد کہا کہ یہ کس کا پرنالہ ہے؟ بتایا گیا کہ حضرت عباس کا. کہا کہ اس طرح جو بھی راستے میں پرنالے ہیں جس سے بھی پانی گرنے کا اندیشہ ہے وہ سب نکال دیے جائیں. اور یہ کہہ کے نکال دیا گیا. اس وقت اتفاق سے حضرت عباس نہیں تھے. اب حضرت عباس جب آئے تو بتایا گیا کہ آپ کا یہ معاملہ ہوا. حضرت عمر نے یہ کہا ہے، انہوں نے کہا کہ امیر المومنین اللہ کی قسم یہ پرنالہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لگایا میرے گھر میں، آپ کیسے اسے نکال سکتے ہیں؟ فرمایا کہ عباس، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعتاً اپنے ہاتھ سے لگایا؟ کہا کہ ہاں، اللہ کے رسول نے میرے گھر میں خود اپنے ہاتھ سے لگایا. تو کہا کہ اللہ کی قسم مجھے معلوم نہیں تھا. اے عباس، آپ تو اللہ کے رسول کے چچا ہیں، آئیے میرے کندھے پہ کھڑے ہو جائیے، کھڑے ہو کے وہ پرنالہ وہیں پر لگائیے. اللہ کی قسم میں اس وقت تک اپنے آپ کو معاف نہیں کر سکتا جب تک کہ آپ میرے کندھے پہ کھڑے ہو کے پرنالہ نہ لگائیں. پھر حضرت عمر آگے بڑھ کے آئے. واقعتاً حضرت عباس حضرت عمر کے کندھے پہ چڑھے اور پرنالہ پھر دوبارہ لگایا. یہ احترام تھا. ہاں، یہ واقعہ ہو گیا تو حضرت عباس نے کہا میں انصاف کی خاطر آپ کے پاس آیا تھا جو آپ نے پورا کر دیا. اب میں پورے اخلاص کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ پورا گھر مسجد کے لیے رکھ لیجیے، کیونکہ یہ آنے جانے کے راستے میں ہے، مسجد کی توسیع کی ضرورت ہے، اسی میں رکھ لیجیے. ھذا وباللہ التوفیق صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا کی درخواست آئی ہے بھائی، ذرا پڑھو. فاطمہ اختر، ان کی اولاد کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ انہیں صاحب اولاد کرے، نیک ذریت عطا کرے. ایمن نساء عذرا فاطمہ مسرت سلطانہ، ان کی صحت کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عاجلہ مستقبل عطا فرمائے. اور آج کے جو پارٹیسپیٹ کیے ہیں ٹوٹل 115 اور 60 پر 7 ونرز ہیں. اٹھاؤ، ایک اٹھاؤ اس میں سے لاؤ. محمد اعظم حیدرآباد، لاؤ. محمد اعظم حیدرآباد. آفرین فاطمہ چنئی، ماشاء اللہ. لو جی، ایک اٹھاؤ جی. چلو، یہ کبھی بھی 4 رہتے نا، ایک تم نہ کی وہ واپس آیا تو.
حفظہ خمم خانم، حفظہ خانم بنگلور، ماشاءاللہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ یہاں پر جو معاملات ابھی چل رہے ہیں، خاص طور پر تیسری جو چھت ڈالی جا رہی ہے، اس کے لیے میں رمضان المبارک سے پہلے ہی اعلان کیا تھا کہ 65 لاکھ کی ضرورت ہے۔ ابھی دراصل 50 لاکھ کی ضرورت ہے، کام ہو رہا ہے، چھت پڑ چکی ہے۔ میں نے سوچا کہ اگر اس کو آسانی سے تقسیم کر لیا جائے، کوئی بڑا اماؤنٹ ہی نہیں بنتا، 1000 لوگ 5000 روپیے دیں گے، 50 لاکھ بن جائیں گے۔ تو میری گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ 5000 روپیے کے لیے کون تیار ہیں؟ وہ لوگ اس رمضان المبارک کے بہت بہترین موقع پر اپنے آپ کو آگے لے آئیں، ریسیپشن میں جائیں، 5000 روپیے عطا کریں۔ نمبرات کے اعتبار سے اعلان کے بعد اب تک 2 حضرات دے چکے ہیں، لیکن یہ بہت ہی کم تعداد ہے کہ 1000 میں صرف 2 افراد آگے آئے ہیں جنہوں نے 5,000 ادا کیے ہیں۔ اب آپ لوگوں میں جو لوگ چاہتے ہیں وہ لوگ آگے آئیں، بڑی رقم نہیں ہے، 5,000 روپیے سے ہم کو سپورٹ کریں۔ 1000 آدمی جمع ہو جائیں گے تو الحمدللہ ہمارا تمام تر خرچہ اور الحمدللہ جو ہاسٹل بن رہی ہے اس کا خرچہ مکمل ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی دینے والوں کو اور دے، نہ دینے والوں کو اللہ تبارک و تعالی دینے کی توفیق عطا کرے۔ الحمدللہ ہم نے جب بھی اعلان کیا ہے آپ لوگ اس کا بہترین ساتھ دیے ہیں۔ امید ہے کہ اس معاملے میں آپ لوگ ابھی بھی کار خیر میں ساتھ دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحت عافیت کے ساتھ دین و دنیا کی ہر بھلائی عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔